چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أأتخذ من دونه یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، یعنی نون کی آواز کو آپ ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ من دونہ آلہۃ، من دونہ کی ہا کو لمبا بھی کریں گے کیونکہ اس پر مد منفصل ہے۔ ان یردن الرحمن، این پر غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے اور یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، اور دال پر قلقلہ کریں گے۔ آج ہم آپ کو حروف قلقلہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں اور وہ یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ کتب جد ہے۔ اس مجموعے کے ذریعے آپ ان کو آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز میں جنبش اور حرکت پیدا کرنا۔ جس طرح کے ساؤنڈ کی ایکو والی آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز کو پیدا کرنا۔ تو دال پر آپ قلقلہ کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی، بدر اللہ کی دود کو درست پڑھنا ہے، زواد نہیں بنانا، بزر اللہ نہیں پڑھنا بلکہ بدر اللہ، دود کو پر بھی پڑھنا ہے اور صحیح بھی پڑھنا ہے۔ عنی کے نون پر غنہ کرنا ہے، یعنی آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنا ہے۔ شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، شیئا ولا ينقذون، شیئا پر بھی غنہ کریں گے کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد واو آ گیا ہے اور ادغام ہو رہا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ شیئا ولا ينقذون۔ دوبارہ میرے ساتھ پڑھیے۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين۔ انی، یہاں پر آپ دو باتیں سمجھیں گے، ایک تو نون پر آپ غنہ کر کے پڑھیں گے اور دوسرا اس کو لمبا بھی کریں گے کیونکہ اس پر مد منفصل ہے، اور اس کو 4 یا 5 حرکات یعنی 4 یا 5 سیکنڈ کی مقدار جو ہے آپ لمبا کر کے پڑھتے ہیں مد منفصل کو۔ کیسے پڑھیں گے؟ انی اذا لفی ضلال مبین، ضلال مبین، ضلال کا دود درست پڑھیں گے، زلال نہیں کریں گے، یعنی یہ نہیں پڑھیں گے فی ضلال مبین، یہ غلط ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ فی ضلال مبین، اور میم پر بھی غنہ کریں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، انی آمنت بربکم فاسمعون، انی آمنت، یہاں پر بھی 3 باتیں آپ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے نون پر آپ غنہ کریں گے اور اس کے بعد اس کو لمبا بھی کریں گے، اور آمنت، نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے تو یہاں پر آپ اخفا بھی کریں گے۔ فاسمعون کی عین کو درست پڑھتے ہوئے آخر پہ مد عارض کی وجہ سے لمبا بھی کریں گے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مد عارض کیا ہے تو اس سے پچھلے سبق میں دیکھ لیجیے۔ تو دوبارہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، صدق اللہ العظیم۔